बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत को इस्लामी शरीयत ने बहुत बड़ा मुकाम इनायत फरमाया है। माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता करदा बेशकीमती मता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ की गोद हर पैदा होने वाले बच्चे के लिए पहली दरसगाह बना दी गई है। देखिए, कुदरत ने औरत को किसी भी इंसान के लिए सबसे पहला उस्ताद यानी मौल्लम बना दिया है। बच्चा जो एक कोरे जहन के साथ पैदा होता है, तब माँ ही उसकी इब्तदाई तालीम व तरबियत करती है और उसे इब्तदाई अलूम व फनून सिखाती है, और यूं माँ अपने बच्चों के लिए सबसे पहली मौल्लम बन जाती है। जरा रुकिए, इस्लाम ने औरत का मुकाम इससे भी ज्यादा बुलंद कर दिया है और औलाद के लिए माँ के कदमों में जन्नत रखती है। अब बताइए, क्या किसी मर्द के हिस्से में ये खुसूसियात आई हैं? मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की होगी, जो औरतें कुदरत के अता करदा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती हैं और अल्लाह की हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी औरतों का ठिकाना यकीनन जहन्नुम ही है। अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा हदों से तजावुज़ करने वाली औरतों में जहां बहुत से दीगर उयूब पाए जाते हैं, वहीं आज के दौर का सबसे बड़ा फितना और अलमिया ये है कि औरतें अपने बनाव सिंगार और अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ना सिर्फ गैर महरम मर्दों पर जाहिर करती हैं, बल्कि बेशुमार औरतें आज सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। बारीक लिबास, खुले बाल, लिबास से झलकते जिस्मानी आज़ा और सोशल मीडिया पर रक्सो नाच गाने, ये सब कुछ आज के मुसलमान मुआशरे की औरत कर रही है। तो क्या ऐसी औरत अपनी औलाद की तरबियत शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर पाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ऐसी बदचलन और बदकार औरतों के बारे में बयान फरमा दिया था, और ऐसी औरतों की चंद ऐसी निशानियां बता दी थीं कि जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हों तो वो बदकार औरतें होंगी और आखिरत में उनका कुछ भी हिस्सा ना होगा। लिहाजा एक मुसलमान मर्द के लिए लाजिम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इन निशानियों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हरगिज ऐसी औरत से निकाह ना करे जिसमें ये निशानियां पाई जाती हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया इंसान को बहुत भाती है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है कि तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो। औरतों के फितने से बच जाना और दुनिया में धुत ना हो जाना। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाती है और किसी कौम के पास से गुजरती है और उस कौम को इसकी खुशबू पहुंच जाती है, तो ये बदकार औरत की निशानी है। जानी औरत की एक निशानी ये भी है कि वो अक्सर तन्हा हंसती है। आप बात करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती और सोचती रहती है। बाज़ औक़ात वो दूर की सोच में ख्वाब देखती रहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। काम पर जाना और देर तक काम करना, आपको उसके तरफ तवज्जो देनी होगी कि वो कहाँ जाती है और इस दौरान वो किससे मिलती है। इम्कानात में है कि वो किसी तीसरे शख्स के साथ मसरूफ है। आंखों में देखने से जब लोग मुजरम महसूस हों और यूं गुमान हो कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या आंखों में देखने से लोग गुरेज करें, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा जब भी मुमकिन हो अपनी बीवी से आंख से राब्ता करने की कोशिश जरूर करें। बीवी की आंखों में देखना बीवी के जिना की तस्दीक करने का एक अच्छा तरीका है। ज्यादातर खवातीन हम बिस्तरी में अनाड़ी और गैर फ़ाल होती हैं। अचानक किसी दिन वो आपके साथ पुरजोश अंदाज में मुख्तलिफ पोजीशनों में हम बिस्तरी करती है, आपको ज्यादा खुश करती है और बिस्तर पर हम बिस्तरी के दौरान अपनी पोजीशन तब्दील करती रहती है। ये भी एक निशानी है कि वो किसी तीसरे फर्द के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल करती है। ऐसी औरतें बात बात पर अपने शौहर से दंगा फसाद भी करती रहती हैं, या रात के वक्त बिस्तर पर शौहर से मुंह फेर कर सो जाएगी। जिस वक्त तक शौहर घर में मौजूद रहे, ऐसी औरत के चेहरे पर बल पड़े रहेंगे और जैसे ही खाविंद घर से बाहर जाए, इसका चेहरा खिल उठता है, गैर मर्दों के सामने मुस्कुराती है और हंसी मजाक करती है और शौहर की गैर मौजूदगी में खूब बनाव सिंगार करती है। घर के दरवाजे और खिड़की पर खड़े रहना और बाहर के लोगों, खास तौर पर मर्दों को देखकर खुश होना और उनकी तारीफें करना और उनके नाम याद रखना भी ऐसी ही बदचलन औरत की एक निशानी है। शौहर के बोसा देने पर जल्दी से अपने गालों को साफ करना और बाज औकात हम बिस्तरी के दौरान ज्यादा कशिश दिखाना भी जानी औरत की निशानी हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, औरत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तख्लीक करदा एक खूबसूरत हस्ती है।
اور عورت کے دم سے دنیا میں خوبصورتی کا ایک جہان آباد ہے۔ عورت ایک سمندر کی طرح ہے اور عورت کو سمجھنا بالکل بھی آسان عمل نہیں ہے۔ عورت ماں کے روپ میں دنیا کا مخلص ترین اور خوبصورت ترین رشتہ ہے، تو وہیں پر بیوی کے روپ میں عورت اپنے مرد کے لیے باعث راحت ہے، جبکہ عورت کے ایسے روپ بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بدبختی اور بے برکتی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے، جبکہ ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین عورتیں وہ ہیں کہ جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں، تو ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر خاص طور سے وہ عورتیں کہ جو مردوں کو اپنی جانب مائل کریں، اپنے لباس اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھر میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ، اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، یعنی ان کے بارے میں بدگمانی چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 15-16۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال و ہم جلیس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبے کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زنا کاری پر وہی عورت راضی ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، جو زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اس جیسا بدکار اور مشرک ہو کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زنا کاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 3۔ اس آیت مبارکہ میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو اور جس کے زنا کی شہرت عام ہو تو اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کے بد چلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو زانی یا زانیہ کی صفت ان میں سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے، اور اس کام سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا کبیر فعل ہے کہ اس گناہ کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیاتاً بری ہیں جو یہ بدزبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے، تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ سورہ النور آیت نمبر 24-26۔ محترم ناظرین، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہو تو اس کو عورت بھی زانی ہی ملے گی، یا عورت زانی ہو تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں اس بات کا بھی انکار کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی
جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ باروایت مسند بازار۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ باروایت صحیح بخاری۔ زانی مرد اور عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید ارشاد یہ ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ زنا بہت ہی برا فعل ہے اور ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، لہٰذا اسی لیے اس کی سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے۔ حقیقت میں اسلام کا منشور کسی بھی مرد و عورت کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن اور صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ اگر زنا کے گناہ کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے تو ہر روز کئی لوگ اس جرم کو سرانجام دینے کے بعد آسان جرمانہ ادا کرتے اور چلے جاتے، جبکہ اس کے برعکس اسلام نے اس گناہ عظیم پر اس قدر سخت سزا مقرر کی ہے کہ ایسی سزا کے بارے میں سوچ کر ہی ایمان والے اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں اور ایسے گناہ سے باز رہیں۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی مرد اور عورت کے ذہن میں غلیظ اور گندے خیالات آتے ہوں اور دن رات اسے تنگ کرتے ہوں یا اس گناہ کبیرہ پر ابھارتے اور اکساتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو پڑھتا رہے، لگاتار اور بے شمار پڑھتا رہے۔ 2-4 دن کے اندر ہی اس کو غلیظ خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر جب بھی کوئی ایسے خیالات ذہن میں آئیں تو فوراً اس اسم مبارکہ کا ورد شروع کر دیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کا یہ نام یا ممیتو ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور درج کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین حق پر چلنے کے دوران ہمارے اوپر آنے والی سختیاں اور پریشانیاں ہم پر آسان فرمائے اور ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔